ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور جا نماز کے آگے یعنی آگے کی طرف کوئی لیٹا ہوا سو رہا ہے تو وہ سوتے ہوئے شخص کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اسی کے ساتھ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ابھی نومولود ہو، ابھی پیدا ہوا ہے، تو اسے نہلانے سے پہلے ہی اس کے کان میں اذان و اقامت دی جا سکتی ہے یا پہلے اسے نہلانا چاہیے بعد میں اذان و اقامت دینی چاہیے؟ اچھا جی، وہ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، نماز ہو جاتی ہے جی بالکل۔ سامنے کوئی آپ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے تو وہ مکروہ ہے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سامنے بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا ہے تو ادھر آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، نماز غلط نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ اور باقی جہاں تک اذان کا تعلق ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے جی، دی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پہلے نہلوائیں اور اس کے بعد دیں، پہلے بھی دی جا سکتی ہے جی۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور وہ بھی تھوڑا ڈیٹیل کوشچن ہے، آئیے ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔ بعد السلام وہ پوچھ رہے ہیں کہ آغا صاحب ہم نے بینک سے لون لیا ہوا تھا 12 لاکھ روپے کا، اور 11 لاکھ روپے، اور ایک اور لون ہے وہ 11 لاکھ روپے تقریباً ہے، اور ہمارے پاس ایک 5 مرلے کی زمین ہے اور ایک زمین ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے قسطوں پر لی ہوئی ہے، ساتھ 2 کلہ زمین بھی ہے اور 8 تولہ سونا ہے لیکن بینک میں رکھا ہوا ہے، اور 35 لاکھ ہم نے کاروبار میں بھی لگائے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہمارا باہر بھی کاروبار ہے، مطلب پیزا کی دکان ہے ایک، یہ سب ہماری انکم ہے۔ آپ بتائیے کہ ہمیں ہمارے اس سال کا فطرہ یا زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ بیسیکلی یہ خمس کا میرے خیال سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، فطرہ اور زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 30 لاکھ ہم نے لیا بھی ہوا ہے پروفٹ میں سے، مطلب لوگوں سے لیا ہوا ہے اور ہم ان کو بھی اندر سے پروفٹ دیتے ہیں اور خود بھی رکھتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ جو کاروبار ان کے چل رہے ہیں، انہوں نے زمین بھی ہے ان کے پاس سونا بھی ہے، تو ان ساری چیزوں پر یہ سالانہ اپنا زکوٰۃ یا فطرہ یا خمس کس طرح سے ادا کریں گے، اس کی ڈیٹیل بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جو فطرہ ہے وہ تو یعنی عید فطر یا عید کا چاند جیسے نظر آتا ہے تو یعنی عید کے دن یا عید سے رمضان مبارک کے اندر بھی جو ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کا ان کے سونے سے اور ان کے جو ہے نا وہ لون کے پیسے سے 35 لاکھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی غریب نہیں ہے، یعنی ایک آدمی ہے جو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی ہے تو وہ فقیر نہیں ہے، غریب نہیں ہے، وہ فطرہ دے گا، اپنا بھی اور اپنے جتنے بھی اہل خانہ ہے جن کے اخراجات اس کے ذمہ ہے سب کا وہ فطرہ دے گا، جو 3 کلو جو ہے نا وہ یا گندم یا کشمش یا کھجور جو ہے نا یا اس کی قیمت ادا کرتا ہے، وہ تو اس کا وہ چیپٹر ہی جو ہے نا وہ الگ ہے فطرے کا۔ اور جہاں تک وہ سونے کا تعلق ہے، سونا اگر آپ نے لا کے بینک میں رکھا ہے اور 1 سال وہ سونا پڑا رہے ایسے بسکٹ کی صورت میں، زیورات کی صورت میں، اور اس کو سال بھر آپ نے استعمال نہیں کیا تو اس کا آپ نے خمس جو ہے نا وہ دینا ہے۔ اور باقی جو بھی آپ کی آمدنی ہے، انکم، اس انکم کو اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کر کے جو بچ جائے اس کا آپ نے خمس کہیں یا 20% وہ آپ نے وہ دینا ہے۔ باقی ظاہر ہے وہ زمین جو ہے وہ زمین پر تو کوئی خمس نہیں ہوتا ہے، خصوصاً اگر وہ باپ دادا کی طرف سے ملی ہوئی ہے تو اس پر کوئی خمس نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ زمین کو بیچتے ہیں اور اس کی قیمت آپ کے پاس سال بھر پڑی رہتی ہے تو پھر اس کا خمس دینا ہے، وہ اس کا وہ الگ حکم ہے۔ تو جو فارمولا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی آمدنی ہے اس آمدنی کو اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کریں اور بچ جائے تو پھر آپ نے اس کا خمس دینا ہوتا ہے۔ اور اگر جو آمدنی ہے وہ خرچ ہو جائے یا اخراجات کے لیے بھی وہ ناکافی ہو تو پھر آپ کے ذمہ کوئی خمس نہیں ہے۔